اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یبدیہ اعطاء والجود اذ کل معط منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلاہ هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولو كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات محمد. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات محمد وعلى حضرات. دوسری نشست ہے اور عنوان گفتگو صادقین ہے اور قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ جھوٹوں کی اکثریت ہے اور سچے کم ہیں، لہٰذا صادقین کو پہچان لینا ضروری ہے کہ صادقین کون لوگ ہیں. تو جس طرح سے رسول نے نماز کا تعارف کرایا، روزے کا تعارف کرایا، حج کا تعارف کرایا، زکوٰۃ کا تعارف کرایا، ویسے ہی چادر بچھا کے صادقین کا تعارف بھی کرایا. اور تعارف کب کرایا؟ کہ جب جھوٹوں پہ لعنت کرنے کا مرحلہ آیا. پیغمبر نے اخلاقاً بھی کسی حجرے میں بیٹھ کے لعنت نہیں کی بلکہ کھلے ہوئے میدانوں کا انتخاب کیا. جب بھی جھوٹوں پہ لعنت کی جائے گی اس میں تقیہ سے کام نہیں لیا جائے گا. رسول یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھ کے لعنت کر لیں اور تم مسجد میں آ جاؤ، ہم چھپ کے لعنت کر لیں. کھل کے لعنت کرنے سے کیا فائدہ؟ کبھی کبھی کھل کے لعنت کی جاتی ہے تاکہ ظالم محسوس کر لے کہ اگر وہ ظلم کھل کے کرے گا تو لعنت بھی کھل کے ہوگی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ شام غریبہ کی مجلس کی ریکارڈنگ کے لیے کل 12 بجے دن میں مجلس شام غریبہ کی ریکارڈنگ شروع ہو جائے گی دوردرشن کیندر میں، اور اس کے لیے 2 بسیں لگائی جائیں گی. ایک بس یہاں سامنے شیعہ کالج کے لگی ہوگی اور دوسری بس انشاءاللہ روضہ کاظمین کے سامنے لگائی جائے گی. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. صادقین جب پیغمبر نے چادر میں اپنے اہل بیت کو جمع کر لیا، اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، یہی ہیں میرے اہل بیت، ان کے علاوہ کوئی اہل بیت نہیں ہے. لحمہم لحمی، پہچان بھی بتا دی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے. ولحمہم دمہم دمی ولحمہم لحمی، ان کا خون میرا خون ہے. یہ پہچان ہے اہل بیت کی، ان کے علاوہ کوئی اور اہل بیت نہیں ہے. جب زوجہ نے چادر میں آنے کی کوشش کی تو وہ زوجہ کہ جو خیر پہ تھی، ازواج تو بہت ہیں پیغمبر کی، انہوں نے بھی جب چادر میں آنے کی کوشش کی تو پیغمبر نے فرمایا ام سلمہ انتی علی خیر. دیکھو چادر میں آنے کی کوشش نہ کرو، تم خیر پہ ہو. چادر میں کچھ اور لوگ ہیں. چادر میں لے کے اہل بیت کا تعارف کرایا اور اسی طبقے کو پیغمبر میدان میں لے کر آئے ہیں. میدان مباہلہ واحد میدان ہے جہاں علی سب سے پیچھے ہیں، ورنہ میدانوں میں علی کبھی پیچھے نہیں ہوا کرتے. مباہلے کا میدان اکلوتا میدان ہے جہاں نبی کے نواسے آگے ہیں، سیدہ ان کے پیچھے ہیں اور علی سب سے پیچھے. علی آگے ہوتے اور نصارہ نجران بھاگ جاتے تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کہتے کہ علی کو ڈرانے کے لیے لے آئے تھے. علی سب سے پیچھے ہیں. دیکھیے اس لیے بھی میں نے کل عرض کیا تھا کہ رسول حکیم امت ہیں.
اگر کچھ کر رہے ہیں تو وما ینطق عن الہوا، کسی وجہ سے کر رہے ہیں، کسی مصلحت سے کر رہے ہیں۔ اگر تاثرات رسول کی بھی تشریح اصحاب کرام نہیں کر سکتے تھے، میں علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اصحاب کی بات کر رہا ہوں، کس طرح سے جب رسول نے چہرہ پھیر لیا نصارہ نجران کو دیکھ کر تو لوگ سمجھ نہ پائے کہ رسول نے چہرہ پھیرا کیوں ہے۔ غور فرمایا تھا، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، تاثر رسول کا، دنیا کا جتنا بڑا بھی عالم ہو وہ یہ تو بتا سکتا ہے کہ پیغمبر نے اس موقع پہ کیا کہا، لیکن وہ پیغمبر کے تاثرات کی تشریح نہیں کر سکتا۔ اور فرما رہے ہیں اب تاثر کی تشریح یعنی اہل بیت میں اور باقی دنیا میں یہی فرق ہے کہ وہ پیغمبر کے کلام کی تشریح کر سکتے ہیں اور آل محمد کر کے بتائیں کہ اگر رسول ہوتے تو یہ کرتے۔ غور فرمایا آپ نے، اس کی مثال محمد بن مسلم نیشاپور میں، محمد بن مسلم نے خواب میں دیکھا کہ جامع مسجد نیشاپور کی، ایران کا شہر نیشاپور، خواب دیکھ رہا ہے۔ وہ خواب اور ہوتا ہے، حقیقت اور ہوتی ہے۔ خواب میں دیکھا اس نے کہ مدینے کی، شہر کی جامع مسجد میں نیشاپور میں رسول منبر پہ بیٹھے ہیں اور بھیڑ لگی ہے، ہجوم ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ہزاروں کا مجمع ہے اور سب ایک قطار میں لگے ہوئے ہیں، ایک صف میں لگے ہوئے ہیں، اور رسول کے سامنے ایک تشت رکھا ہوا ہے۔ کہا سب لوگ آگے بڑھتے تھے، رسول کچھ کھجوریں اٹھا کے ایک ایک شخص کو دے دیتے تھے، ایک ایک شخص آتا تھا، رسول کھجوریں اٹھا کے دیتے جاتے تھے۔ کہا جب میں نے دیکھا کہ کھجوریں بٹ رہی ہیں اور رسول بانٹ رہے ہیں، تبرک ہے، تو میں بھی لگ گیا لائن میں، میں بھی صف میں لگ گیا۔ کہ جب میرا نمبر آیا تو رسول نے مجھے کھجوریں اٹھا کے دیں۔ دیکھیے تاثر رسول کا، تاثر، کھجوریں اٹھا کے دیں۔ کہا میں نے دونوں ہاتھوں سے کھجوریں لے لیں۔ جب میں مسجد کے باہر نکلا میں نے کھجوروں کو گنا، 18 کھجوریں تھیں۔ محمد بن مسلم، 18 کھجوریں تھیں۔ کہا میں خواب سے بیدار ہوا، دیکھا تھا رسول کو مدینے کی جامع مسجد میں، شہر کی جامع مسجد میں دیکھا تھا رسول کو۔ کہا صبح جب میں جامع مسجد پہنچا، وہی منبر، وہی پوشش، وہی تشت، وہی مجمع، منبر پر علی ابن موسیٰ الرضا۔ غور فرما رہے ہیں، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیں نہ مسجد بدلی، نہ پوشش بدلی، نہ تشت بدلا، نہ منبر بدلا، نہ خواب کے حالات بدلے، بس صرف ایک شخصیت بدلی ہے۔ اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بدلی ہے، اس لیے کہ نیشاپور میں جب سواری پہنچی ہے تو لوگوں نے کہا اے فرزند رسول ذرا چہرے سے نقاب ہٹائیے، ہم دیکھیں تو کہ رسول کیسے دکھائی دیتے تھے۔ اچھا دیکھ لیا، خدا حافظ چلے جاؤ۔ کہا نہیں فرزند رسول کچھ بولیے، ہم چاہتے ہیں کہ پیغمبر کی آواز بھی سنیں۔ صدیاں بدل جاتی ہیں اس خاندان میں مگر نہ چہرہ بدلتا ہے نہ لہجہ بدلتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یعنی نہ لہجہ بدل رہا ہے۔ 12,000 لوگ نیشاپور میں کاغذ قلم لے کر آ گئے، رسول نے ایک کاغذ قلم مانگا تھا، کسی نے نہیں دیا، یہاں تو 12,000 آ گئے۔ اتنا جھوٹ بولا گیا ہے پیغمبر کے نام پر، یہ میں کوئی مذاق میں نہیں کہہ رہا ہوں، اتنا جھوٹ بولا گیا ہے پیغمبر کے نام پر کہ جب بخاری شریف لکھی جا رہی تھی تو استخارے دیکھے جا رہے تھے حدیث پڑھ لکھنے کے لیے۔ آج کل تو دوسرے امور میں استخارے دیکھے جاتی ہیں، ایک ایک استخارہ دیکھ رہے ہیں کہ لکھیں کہ نہ لکھیں۔ اتنا جھوٹ بولا گیا ہے، علوم وضع کرنے پڑے۔ یعنی کوئی عالم پیغمبر کے کلام کو کیسے پہچانے گا، کیسے تشریح کرے گا؟ اتنی حیثیت ہے کسی کی کہ پیغمبر کے کلام کو پہچان سکے؟ بھائی اتنا جھوٹ بولا لوگوں نے، راویوں نے، کبھی پیاز بکھوانے کے لیے،
کبھی کسی کو نبی بنانے کے لیے. اب آپ کو بیدار کرنے کے لیے کچھ سنا دوں. میں ایک صاحب کے لیے لکھ دیا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو یہ ہوتے. سنا ہے نا؟ نام لینے کی تو ضرورت ہے نہیں. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو یہ ہوتے. اب سنیے، مثلا کسی کے باپ کا نام، کسی کے والد کا نام رام پرکاش، والدہ کا نام مثلا مایاوتی. بیٹا سید کیسے ہو جائے گا؟ عجیب مسئلہ ہے. بھائی باپ رام پرکاش، ماں کوئی اور. اب میں نے نام اس لیے نہیں لیا کہ کوئی سمجھے کہ ان کو نہیں کہہ رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں. بھائی ہمارا کسی کے دل سے کوئی تعلق نہیں ہے تو کوئی برا بھی نہ مانے. میں نے تو مثال دی. یعنی باپ یہ اور ماں وہ، بیٹا سید کیسے ہو جائے گا؟ دیکھیے، سید ہونے کے لیے ماں باپ کا مسلم ہونا شرط نہیں ہے. نہیں، سید ہونے کے لیے ماں باپ کا مومن ہونا شرط نہیں ہے، متقی ہونا شرط نہیں ہے، ماں باپ کا سید ہونا شرط ہے. جب ماں باپ سید ہوں گے، باپ سید ہوگا تو اولاد سید ہوگی. اب یہ مثال میں نے کیوں دی؟ سید ہونے کے لیے جب باپ سید ہوگا تو اولاد سید ہوگی. اور نبی ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ نبی ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ بھئی قرآن کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے مومنین پہ احسان کیا ہے. احسان فراموش کوئی نہ بنے. مومنین پہ احسان کیا ہے. اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں رسول کو بھیجا. کن میں؟ مومنین میں. اچھا، میں مومنین میں مجلس پڑھنے آیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے آنے کے بعد آپ مومن بنے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ مومن تھے، میں بعد میں آیا. ارے مومن نہ ہوتے تو میں آتا کیوں؟ اگر مومن ہوتے ہی نا، بھئی نسل یزید میں مجلس پڑھنے تو جاتا نہیں ہوں. بلاتے ہی مومن ہیں تو مومن پہلے ہوتے ہیں نا، بعد میں ذاکر آتا ہے مجلس پڑھنے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے مومنین پہ احسان کیا کہ ان میں رسول بھیجا. رسول کافروں میں نہیں آتا، مومنوں میں آتا ہے. رسول کافروں میں نہیں آتا. یعنی رسول کے آنے کے لیے ماں باپ کا مسلم ہونا شرط نہیں ہے، مومن ہونا شرط ہے. اور جہاں، بس اب یہی سن لیجئے، جہاں نہ خاندان کا پتہ، نہ ماں باپ کا پتہ، نہ قوم کا پتہ، نہ قبیلے کا پتہ، نہ دادا کا پتہ، وہاں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتے. یعنی جھوٹ. اب میں نے کیا عرض کیا تھا کہ صادقین کو پہچاننا ضروری ہے. صادقین کے لیے جھوٹوں کو بھی تو پہچاننا پڑے گا. اس کا بھی تو پوسٹ مارٹم ضروری ہے. میرے بعد کوئی نبی ہوتا، قرآن کہہ رہا ہے تمہارے بعد کوئی رسول نہیں ہے، ختم نبوت ہے، مگر گڑھا جانا ضروری ہے. بھئی اتنے فضائل گڑھے لیکن کچھ ہوا نہیں. خواب بھی اگر کوئی دیکھ رہا ہے نا تو رسول کی جگہ پہ وہی ہیں جنہیں ہونا چاہیے، کوئی اور نہیں ہے. محمد بن مسلم نے گنے کھجوریں 18 کھجوریں تھیں، رسول نے جو دی تھی خواب میں. آئے سب کچھ وہی، منظر نامے میں صرف یہ بدلا ہے کہ نبی کی جگہ پہ امام آ گئے، وہ بھی صف میں لگ گیا. امام نے اٹھا کے تش سے کھجوریں دینا شروع کی. جب محمد بن مسلم کی باری آئی، توجہ سے سنیے گا، محمد بن مسلم کی باری آئی، وہ کہتا ہے میں پہنچا، میں نے دونوں ہاتھ بڑھا دیے، فرزند رسول نے کھجوریں اٹھا کے دیں، میں صف سے ہٹا نہیں،
میں نے وہی گنی، خواب میں بھی 18، حقیقت میں بھی 18۔ کہا فرزند رسول حل من مزید، کچھ اور عطا کیجئے۔ کہا فرزند رسول کچھ اور عطا کیجئے۔ کہا اے محمد بن مسلم، اگر نانا نے خواب میں 18 سے زیادہ دی ہوتی تو ہم بھی دیتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگر خواب میں زیادہ دی ہوتی، تاثر ہے رسول کا، وہ کہہ رہے ہیں اور دیجئے۔ کیوں دیں؟ خواب میں دی تھی نانا نے۔ اچھا سامنے دیکھ کر رسول کیا کر رہے ہیں؟ بھائی میں تو بڑا احترام کرتا ہوں سب کا، بھائی احترام اپنی جگہ پہ، جہالت اپنی جگہ پہ۔ بھائی یہودی ہے کوئی عیسائی ہے، مگر وہ عالم ہے، تو کیا میں کہوں گا کہ تجھ سے بڑا جاہل کوئی نہیں؟ کوئی غیر مسلم ہے، سائنٹسٹ ہے، آپ اس کو جاہل کہیں گے؟ نہیں کہہ سکتے نا۔ تو حقیقت انسان کی جو ہوتی ہے وہ تو نہیں بدلتی اس کے مذہب کے ساتھ۔ بھائی صدام ظالم تھا، ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ حضور کیونکہ ان کے نام کے آگے حسین لگا ہے، نام سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے صادق میں اور سچے میں فرق ہے۔ ہم جس کو سچا کہہ دیں نا، ہم تو نام بھی رکھ دیتے ہیں صادق۔ اتنے جھوٹ بولتا ہے انسان دنیا میں۔ میرے والد صاحب نے کسی کا نام رکھا متقی، میں مثال دے رہا ہوں، رکھا نہیں تھا، کسی کا نام رکھ دیا متقی۔ ان سے بڑا بس سمجھ جائیے شہر میں کوئی ملے گا نہیں، تو کیا ان کے ماں باپ آ کے محاسبہ کریں گے میرے والد صاحب کا کہ آپ نے نام رکھا تھا متقی، یہ کیسے ہیں؟ بھئی اگر ایسا ہو تو وہ پلٹ کے کہیں گے کہ صاحب میں کیا کوئی عالم علم لدنی ہوں کہ جو میں کہہ دوں گا وہ ہوگا؟ نام رکھا تھا محبت میں، مجھے کیا معلوم کیسا نکلے گا۔ اور فرما رہے ہیں رسول کے پاس لوگ آتے تھے، اللہ کے رسول نام رکھ دیجئے، رسول چہرہ دیکھتے تھے، کہتے تھے عبداللہ نام رکھ لو، عبداللہ نام رکھ لو۔ لہذا تاریخ میں، روایتوں کی کتابوں میں، حدیثوں میں آپ کو اتنے عبداللہ ملیں گے کہ لگے گا مدینے میں عبداللہ کے علاوہ کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ جو آیا عبداللہ، جو آیا عبداللہ۔ اچھا ہے تو عبداللہ، اللہ کا بندہ ہے، اب چاہے جیسا بھی ہو، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ فرعون کا بندہ ہے تو عبداللہ، نمرود کا بندہ کوئی ہوتا نہیں، ہے تو عبداللہ، جو آ رہا ہے عبداللہ۔ دیکھیں کیوں رکھ رہے ہیں پیغمبر نام عبداللہ؟ اگر نام کچھ اور رکھیں تو یہ ہیں صادق۔ ان کی دیکھیے صادق جسے ہم صادق کہیں نا، جو مطابق واقعہ بیان کر دے، فلاں مقام پہ جھگڑا ہو گیا، کسی نیوز رپورٹر نے صحیح رپورٹنگ کر دی، ہم کہیں گے سچا ہے، ہم سچا کہیں گے، قرآن سچا نہیں کہے گا۔ قرآن کے سچے میں اور سماج کے سچے میں فرق ہے۔ جو مطابق واقعہ بیان کر دے سماج اسے سچا کہتا ہے، اور جو بیان کرے اور واقعہ ویسا ہو قرآن اسے سچا کہتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ اب پیغمبر اگر نام رکھ دیں صادق، وہ نکلے جھوٹا، بھئی اس کی بہت مثالیں ملتی ہیں۔ تو لوگ آگے کہیں گے اللہ کے رسول نام آپ نے رکھا تھا، یہ تو جھوٹا نکل گیا۔ جب اپنی اولاد کی باری آئی تو پیغمبر نے نام رکھے، عبداللہ نام نہیں رکھے، نام رکھے علی، حسن، حسین۔ جب دوسروں کی باری آئی تو نام رکھے عبداللہ، کیونکہ جانتے ہیں رسول کہ اگر میں نام رکھ رہا ہوں علی تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ہر میدان میں رہے گا علی۔
یہ مسئلہ وہ نہیں ہے کہ نام کچھ رکھ دیا اور نکلا کچھ. یہ نکلا کچھ جہاں تھا نا وہاں پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے مناسب ہے نام عبداللہ رکھو, کچھ اور نام نہ رکھو. نام رکھ رہے ہیں پیغمبر, اپنی اولاد کی باری آ رہی ہے تو پروردگار تو بتا میں اس بچے کا نام کیا رکھوں. علی نام رکھ رہے ہیں, حسن رکھ رہے ہیں, حسین رکھ رہے ہیں, محمد باقر رکھ رہے ہیں. اللہ اکبر, میں حدیث قصہ سے آج کی تاریخ میں نہیں ہٹوں گا. جب کہا ہے نا کہ محمد باقر کو سلام کہنا, نام پہلے رکھ دیا. بھائی نواسا تو بہت بعد میں آئے گا نا, آج تو حسین ہے چھوٹے سے, حسین کا پوتا ہوگا صادق جو کہہ دے اور ہو جائے. بھائی کپڑے وہاں نہیں تھے, وہاں کوئی درزی بیٹھے کپڑے سل نہیں رہے تھے معذرت کے ساتھ. وہاں عرش ہے, عرش, مشینیں نہیں لگی ہیں. لیکن جہاں کہہ دے نا, جب بچوں نے کہا سب نے نیا لباس پہن لیا, یہ ہے صدیقہ, صدیقہ طاہرہ. بس بس بس, یہ بنائی بھی نہیں ہے, ریڈی میڈ معاملہ نہیں ہے کہ وہاں تو ساری فضیلتیں جمع کر دی ہم کیا کریں گڑھ لو. یہ وہ معاملہ نہیں ہے. درزی کے پاس درزی ہی نہیں تھا. اجی آپ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو حوالدار کہہ دیے, تیوریوں پہ بل پڑ جائیں گے اس کے. وہ درزی نہیں تھا, وہ رضوان جنت تھا. دیکھیے کوئی جب اپنے بڑے کے ہاں پہنچتا ہے نا, جب ڈی ایم سی ایم کے ہاں پہنچے گا تو کہے گا خادم آیا ہے. بھئی یہاں آپ میرا بڑا احترام کر لیں. میں پہنچا کسی مرجع کی بارگاہ میں آیت اللہ سیستانی کے پاس, میں نے کہا کہہ دیجئے کہ خادم آیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں خادم ہوں, مطلب یہ ہے کہ میں احترام میں یہاں کہہ رہا ہوں. یہ احترام ہے آپ کا. وہ رضوان جنت تھا, درزی نہیں تھا. لیکن بارگاہ کا احترام ہے, رضوان بن کے نہیں آیا ہے, خیاط بن کے آیا. یہ خیاط بن کے آیا, جو کہیں گی وہ ہوگا. یہ ہیں صدیقہ, کذب کا گزر نہیں ہے. جنت میں درزی ہیں, درزی آئے ہیں, کپڑے لے کے آ گئے, جو کہیں وہ ہو جائے, مطابق واقعہ, خلاف واقعہ نہیں. اچھا کون ہے سیدہ؟ آیہ تطہیر نازل ہی نہیں ہو رہی ہے, نازل ہی نہیں ہو رہی ہے آیہ تطہیر. سب جمع ہیں چادر کے نیچے. چادر کس کی ہے؟ سیدہ کی. جبرائیل بھی پہچان نہیں پا رہے ہیں. پروردگار و من تحت الکساء. مجھے کبھی کبھی یہ بھی گمان ہونے لگا, میں جاہل انسان, میں سمجھا کہ جبرائیل بھی ویسے ہی نکلے کہ دروازے سے کھا لیا اور اس کے بعد پہچانتے نہیں. بھئی ساری زندگی لوگوں نے جناب خدیجہ کے دسترخوان پہ کھایا ہے, کوئی نئی بات تھوڑی ہے. بھئی جبرائیل کو آفیشلی کم سے کم 20 برس ہو گئے, آفیشلی 20 سال ہو گئے دروازے پہ آتے جاتے. آج پوچھ رہے ہیں پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ یہ کون سی بات؟ دیکھیے الگ الگ ملنا اور ہے. الگ الگ ملتے تھے سب سے جبرائیل, الگ حسن سے ملے, الگ حسین سے ملے, الگ علی سے ملے, الگ رسول سے ملے, الگ سیدہ سے ملے. جب یہ سب چادر کے نیچے جمع ہو گئے, ایسا نور ساتے ہوا. اب روز کا دیکھنے والا بھی پریشان ہو گیا. پروردگار و من تحت الکساء. اب دیکھیے چادر کے نیچے کون ہے, سنیے گا تو آپ محظوظ ہوں گے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں. ابھی تعارف کس کے ذریعے ہو رہا تھا؟ یہ جو مباہلے کی آیت نازل ہوئی ہے نا, کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ قل تعالوا ابنانا, اے رسول اپنے بیٹوں کو لاؤ. بھئی رسول ذریعے تعارف ہے نا, رسولی کے ذریعے تعارف ہو رہا ہے نا. ابنانا و ابناکم, نسانا و نساکم. رسول تم, تمہارے بچے, تمہاری بیویاں, تمہارے نفس.
جب ابھی تو یہی تعارف ہے نا، آیت میں تعارف یہ اور روایت میں تعارف کیا؟ جب چادر کے نیچے سب جمع ہو گئے اور فرشتوں نے پوچھا پروردگار چادر کے نیچے کون ہے، تو ذریعہ تعارف کیا ہے؟ ہم فاطمہ۔ یہ تعارف بدل کیوں دیا؟ کبھی غور نہیں کیا آپ نے تعارف بدلا کیوں؟ بھائی رسول کے ذریعے تعارف نہیں کرایا جا سکتا تھا؟ دیکھیے آپ میرے بارے میں اگر آپ دریافت کریں گے تو آپ جس علاقے میں میں رہتا ہوں اس علاقے میں آ کے دریافت کیجئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور آپ برما کے کسی محلے میں پہنچ گئے اور وہاں جا کے میرے بارے میں معلوم کریں گے تو کیا خاک پتہ چلے گا؟ جب وہاں کوئی مجھے جانتا ہی نہیں ہے، بھائی ذریعہ تعارف یہی ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ فلاں کے بیٹے ہیں، یہ فلاں کے بھانجے ہیں، اور اگر فلاں ہی کو کوئی نہ جانتا ہو تو بھانجے تک کیسے پہنچے گا؟ تعارف کا ذریعہ جب زمین پہ بات ہو رہی ہے تو تعارف کرایا جا رہا ہے پیغمبر کے ذریعے۔ جب زمین پہ بات ہو رہی ہے، زمین والے ہیں، زمین والے، تو تعارف کرایا جا رہا ہے پیغمبر کے ذریعے۔ لیکن جب فرشتوں پہ تعارف کرایا گیا تو تعارف کس کے ذریعے کرایا جا رہا ہے؟ سیدہ کے ذریعے۔ سیدہ، ان کے شوہر، ان کے زوجہ، ان کے شوہر، ان کے بابا، ان کے بچے، یہ ہے حدیث کساں کا تعارف۔ اور جابر کو کل سند دی جا رہی، یہ نہیں کہہ رہے ہیں جابر اللہ کے رسول یہ جو سلام کہلوایا ہے میں زندہ رہوں گا۔ بھئی 100 برس کے بعد اگر جابر تعارف کرایا جا رہا ہے، جابر سلام کہنا، جابر یہ نہیں پوچھ رہے ہیں پرواہ اللہ کے رسول میں زندہ بھی رہوں گا 100 برس کے بعد؟ پوچھ سکتے ہیں نا، اخلاقاً بھی نہیں پوچھا اللہ کے رسول اگر میں مر گیا تو محمد باقر کو سلام کہنا۔ اور جابر یہ نہیں کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول اگر میں انتقال ہو گیا میرا تو کیا ہوگا، سلام کیسے پہنچے گا؟ جانتے ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری صادق کی زبان سے جب نکلے تو فقط یہ سلام ضمانت نہیں ہے، زندگی کی امانت ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ زندگی کی ضمانت ہے، ورنہ یہ سلام کیا ہوتا ہے؟ میری نہیں سمجھ میں آیا آج تک کہ رسول فقط سلام کہلوائیں۔ نسلوں میں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ زین العابدین کو سلام کہنا، باپ کو سلام نہیں دے رہے ہیں، زین العابدین کے بیٹے کو سلام کہنا۔ اور بڑھاپے میں بھی کل عرض کر چکا، بھولے نہیں ضامن، اور جب آئے تطہیر کا نزول ہونے والا ہے نازل نہیں ہو رہی ہے تطہیر، کیوں نہیں نازل ہو رہی ہے؟ بھائی نبوت جمع ہے چادر کے نیچے، امامتیں جمع ہیں، امامتیں ایک امامت نہیں ہے 3 امامتیں، مگر سیدہ نہیں ہیں۔ یہ بیٹی نہ سمجھیے گا جناب سیدہ کو، حجت خدا ہیں، حجت خدا۔ رسول کا کیا ہوا عمل سنت کہلاتا ہے۔ برادران اہل سنت کہتے یہی ہیں کہ وہ سنت رسول پہ عمل کرتے ہیں، ہم بھی اہل سنت ہیں، بھئی ہم کسی اور کی سنت پہ عمل تو کرتے نہیں ہیں، کہلاتے شیعہ ہیں، کہلاتے شیعہ ہیں۔ عمل کس کی سنت پہ کر رہے ہیں؟ رسول کی۔ رسول کا کیا ہوا فعل ہی تو سنت ہے۔ بھئی رسول بیٹی کا احترام کر رہے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں، جیسے ہی بیٹی آئی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اس لیے نہیں کہ بیٹی ہے، اس لیے کہ حجت خدا ہے، اللہ کی حجت۔ القطرہ، کتاب کا نام القطرہ، سید احمد مستنبط کی کتاب،
اس کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں. فرمایا اے اللہ کے رسول ایک بات یاد رکھیے گا، آدم کیوں خلق ہوئے؟ کیونکہ رسول کو آنا ہے. مگر ایک بات یاد رکھیے گا اللہ کے رسول، لولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو ہم خلق نہ کرتے. بھئی یہی تو تھا نا، اعلان غدیر اعلان کریے، اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. بھئی اسی کے لیے تو ساری زحمت تھی. بھئی غدیر، اب آپ جا رہے ہیں وہاں تو نبوت جا نہیں رہی ہے، جہاں میں عرض کر چکا کہ ہوتے تو یہ ہوتے، کسی صورت نہ ہوتے. بھئی رسول نے تعین کر دیا نا، اگر یہ نہ ہوتے تو آپ نہ ہوتے. اور یا علی آپ بھی وضاحت سے سن لیجئے، لولا فاطمہ، اگر فاطمہ نہ ہوتی لما خلقتکما، تو آپ دونوں نہ ہوتے. اچھا یہ کوئی جملہ نہیں تھا کہ آپ تعریف کر دیں، یہ ہے حدیث. چادر کے نیچے ذوف سمیت رسالت آ گئی، علاج کے لیے بچے پہنچ گئے. ریحانتاں ہیں نا، نانا کے لیے رحمت ہیں، نواسوں کو گلے سے لگا لیا. ہما امامان، یہ دونوں امام ہیں. علی آ گئے امیر المومنین سید الاوصیاء، اب اور کیا چاہیے؟ آیہ تطہیر نازل نہیں ہوتی، ایسے نہیں آئے گی آیہ تطہیر جب تک کہ سیدہ نہ آ جائیں. بھئی جس کی چادر ہے جب وہی نہ ہو، جس کی چادر ہے وہی نہ ہو جس کا گھر ہے. بھئی سیدہ کون ہے؟ ازواج مطہرات اپنی جگہ پہ، ان سب پر سلام، جو صحیح تھے ان سب پر سلام. بھئی سب سے مراد سب نہیں ہوتا، لیکن زیادہ سے زیادہ جناب سیدہ کون ہے کہ رسول کا کلام بھی موجود ہے، جناب سیدہ بیان کر رہی ہیں، اور خدا کا کلام بھی موجود ہے، جناب سیدہ بیان کر رہی ہیں کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا. کوئی پوچھے تو شہزادی جب اللہ وہاں فرشتوں سے کہہ رہا تھا، آپ نے یہاں کیسے سن لیا؟ اب آپ سمجھ رہے ہیں ذریعہ تعارف سیدہ کے ذریعے کیوں کرایا جا رہا ہے. عرش پر ان سب کی شناخت سیدہ ہیں، سب کی شناخت. آیہ تطہیر نہیں آئے گی، اپنے مرکز پہ رکی ہوئی ہے آیہ تطہیر. جیسے ہی جناب سیدہ آئیں، اب کیا ہے آیہ تطہیر کا ٹکڑا، حدیث کسا کا ٹکڑا، لما اکملنا جمیعاً تحت الکساء، جب ہم چادر کے نیچے کامل ہو گئے. بغیر جناب سیدہ، بھئی کامل کا ضد ہے ناقص، جہاں کمال نہیں ہوتا وہاں نقص ہوتا ہے. بغیر جناب سیدہ کمال نہیں تھا. اب اگر آپ سن لیں تو میں کچھ کہہ دوں، 1,24,000 انبیاء کی نبوتیں، جس کی نبوت کے بغیر مکمل نہ ہو وہ ہے رسول، اور رسول کی رسالت جس کی ولایت کے بغیر مکمل نہ ہو وہ ہے علی، اور ان دونوں کی نبوت اور ولایت جس کے بغیر مکمل نہ ہو وہ ہے وجود سیدہ. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اس سے بہتر سے مکمل نہیں ہو رہی ہے. لما اکملنا جمیعاً، جیسے ہی جناب سیدہ آئیں وہاں سے آیہ تطہیر نازل ہوئی. بیٹیاں ہم نے بہت دیکھی ہیں، 4 عورتیں ہیں، 4 عورتیں. یہ ساری کتابیں ہیں، کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم نے گڑھ لی اور انہوں نے گڑھ لی. 4 عورتیں نساء العالمین ہیں، 4. مریم، جناب آسیہ، جناب خدیجہ اور جناب فاطمہ. یہ گھر ایک ہی گھر ہے، ماں بھی سیدہ، بیٹی بھی سیدہ. کہیں اور یہ شرف حاصل نہیں ہوا. اسی لیے سارے گھروں کو چھوڑ کے جب بدن میں ذوف محسوس کیا در سیدہ پہ آ گئے کہ بیٹی
اپنی چادر یمانی لے آؤ اور چادر بڑھ رہی ہے، افراد بڑھ رہے ہیں، چادر بڑھ رہی ہے نہیں، طہارت بڑھ رہی ہے، طہارت بڑھ رہی ہے. جتنی جتنی طہارت بڑھتی جائے گی اتنی اتنی چادر بڑھتی جائے گی. یہ ہیں اہل بیت. میدان مباہلہ میں جب آئے نصارہ نجران نے کہا کہ دیکھو یہ بھی شناخت ہوتی ہے، اللہ اکبر، مربوط ہے ان کے عمل ایک دوسرے سے. کہا دیکھو کوئی خطرے کے ماحول میں اپنی اولاد کو نہیں لے کر آتا میدان میں. حق پہ ہونے کی دلیل ہے کہ انسان اولادوں کو لے آئے. خطرے کا ماحول جب ہوتا ہے کوئی اپنی اولاد کو لے کے میدان میں نہیں آتا. نصارہ نجران نے کہا کہ دیکھو اگر یہ اولاد کو لے کے میدان میں آ جائے نا تو اس سے مباہلہ نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ انسان خطرے کے ماحول میں اپنی اولاد کو بچاتا ہے، جو فطرت ہے انسان کی. وہ غلط سمجھے تھے، ان کو دھوکہ ہو گیا، وہ ہر ایک کو پیغمبر کی طرح سمجھنے لگے. رسول کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ جہاں خطرہ ہو وہاں اولاد کو بچا لیں، اصحاب کو آگے کر دیں. رسول الٹ کرتے تھے. جہاں خطرے کا ماحول ہوتا تھا بھئی یہ رسول نہیں کرتے تھے، یہ تو ابو طالب کرتے تھے. خطرے کا ماحول ہوتا تھا تو اپنے بیٹوں کو لٹاتے تھے. وہی رسول نے کیا کہ جب جنگ کا ماحول ہوتا تھا تو لوگوں سے کہتے تھے آپ ذرا پیچھے آ جائیے، اچھا ہی ہے ویسے بھی کوئی بھاگ لے. میں ایک نوجوانوں کا مجمع ہے، میں بس ان کے لیے جملہ کہوں کہ فرنٹ لائن سے بھاگنا وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. پہلی صف اگر ٹوٹ جائے تو دوسری صف کو لوگ کمزور سمجھنے لگتے ہیں. لہذا مناسب یہی تھا کہ بھئی آپ پیچھے آ جائیے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بھاگ لیتے تھے تو بھاگ لیتے تھے. احد کا میدان ہے مثال کے طور پر. اب ایک خاتون ہے، اس کا شوہر قتل ہوا، اس کے والد قتل ہوئے، اس کا بھائی قتل ہوا، اس کا بیٹا قتل ہوا. ایک ہی گھر سے 4 افراد قتل ہوئے اور مرد بھاگ گئے. سارے مرد جو تھے وہ بھاگ گئے. اور علی کا کیا عالم ہے؟ تلوار ٹیڑھی ہو گئی. ایسی تلوار چلائی ہے کہ تلوار ٹیڑھی ہو گئی. 9 مرتبہ تلوار سیدھی کی، 10ویں بار ٹوٹ گئی. کہا اللہ کے رسول، علی گئے، اللہ کے رسول گواہ رہیے گا ہاتھ سلامت ہے، تلوار ٹوٹی ہے، ہاتھ سلامت ہے، تلوار ٹوٹ گئی. کہا لا فتح الا علی، وہیں قصیدہ پڑھتے ہوئے آیا. اب یہ جو خاتون ہے یہ جا رہی ہے، ایک صاحب بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، اب نام نہ پوچھیے گا. ایک صاحب بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، کہا میں نے سنا پیغمبر قتل ہو گئے. جواب میں کہنے لگے مجھے پیغمبر کا نہیں پتا لیکن تمہارا شوہر ضرور قتل ہو گیا. دوسرے صاحب بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، کہا میں نے سنا پیغمبر قتل ہو گئے. کہا پیغمبر کا نہیں معلوم مگر یہ معلوم ہے کہ تمہارا بیٹا قتل ہو گیا. ایسے ہی سب بھاگتے بھاگتے آئے. وہ خاتون میدان میں آ گئی. کیوں؟ کہ اگر گھر کے افراد مارے گئے تو میں پیغمبر کا دفاع کروں. عورتوں کو بھی کبھی کبھی غیرت آ جاتی ہے، نہ جانے وہ مرد کتنے بے غیرت تھے جو بھاگ رہے تھے. اب وہ کہتی ہے میں پہنچی صادقین. بھئی خاتون ہے تو کیا ہوا، سچی تو ہے، سچی ہے نا. وہ کہنے لگی میں پہنچی تو میدان خالی تھا، سب ماشاءاللہ بھاگ چکے تھے، یا مصطفیٰ تھے یا مرتضیٰ تھے، کوئی اور نہیں تھا میدان میں. یا علی آپ بھی بھاگ جاتے، یہی تو ہے نا، آپ بھی بھاگ جاتے. خطرے کا ماحول ہے، جز ہے نا علی، جز ہے رسول کا، الگ نہیں ہو سکتے. حسن جز ہے رسول کا، حسین جز ہے رسول کا. اسی کو تو منیت کہتے ہیں، ہوا منی وانا منہم. یہ ہم سے خطرے کا ماحول ہو تو مباہلہ نہ کرنا. حسین جب گھر والوں کو لے کے چلے نا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے چلے، لوگوں نے کہا فرزند رسول کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے کہاں میدان میں جا رہے ہیں.
لیکن مباہلہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے میدان میں آئے رسول. کیوں؟ کیونکہ رسول کو یقین ہے کہ حق پہ ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو حسین کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ کیا کہا تھا علی اکبر، اگر ہم حق پہ نہ ہوئے تو کون حق پہ ہوگا؟ یہی تو کہا تھا نا. چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے اور حسین نانا کا شہر چھوڑ رہے. تنگ جینے سے ہوں پاس اپنے بلا لو نانا، اپنی تربت میں نواسے کو چھپا لو نانا. یہ ہیں حسین. جب سب سے رخصت ہوئے تو آخری رخصت کے لیے جب جناب ام سلمہ کے پاس آئے تو کہنے لگے نانی اب ہم نہ آئیں گے نانی، خدا حافظ. کہا میرے لال کہاں جا رہے ہو؟ کہا نانی کربلا. کربلا. کہا میرا لال یہ کربلا کہاں ہے؟ کہا نانی ام سلمہ عراق میں. کہا میرے لال حسین کہیں بھی جاؤ، کہیں بھی جاؤ میرے لال عراق نہ جانا. میرے لال حسین عراق کا نام نہ لو، عراق نہ جانا. کہا نانی کیا ہوا؟ کہا میرے لال ایک مرتبہ جب تمہارا بچپن تھا تو تمہارے نانا گھر میں تشریف لائے اور آ کے کہنے لگے ام سلمہ دروازہ بند کر لو ام سلمہ. اور ایک حجرے میں جا کے رسول لیٹ گئے اور کہا ام سلمہ کوئی بھی آئے کہنا آج اللہ کا رسول کسی سے نہیں ملے. کہا میرے لال جو بھی آتا تھا میں اس سے کہہ دیتی تھی جاؤ آج اللہ کے رسول کسی سے نہیں ملیں گے. اتنے میں میرے لال کھیلتے ہوئے آپ آ گئے. میں نے آپ سے بھی کہہ دیا حسین جاؤ آج نانا کسی سے نہیں ملیں گے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے لال آپ نے روتے ہوئے بس اتنا کہا نانی ام سلمہ نانا سے کہنا یہ مدینہ ہے یہ کربلا نہیں ہے. نانی نانا سے کہہ دینا یہ مدینہ ہے. آپ روتے ہوئے ابھی کچھ دور گئے تھے کہ اتنے میں رسول کی آواز آئی اے ام سلمہ تم نے غضب کر دیا. رسول حجرے سے باہر آئے ام سلمہ میں نے سب کے لیے منع کیا تھا ام سلمہ، میں نے حسین کے لیے منع نہیں کیا تھا. کہا میرے لال جیسے ہی میں نے نانا کی یہ کیفیت دیکھی میں گھر کے باہر آئی، آپ کو تلاش کیا، گود میں اٹھایا، کہا حسین چلو نانا بلا رہے ہیں. آپ مچل گئے. آپ نے کہا نانی ام سلمہ نانا سے کہیے یہ مدینہ ہے یہ کربلا نہیں ہے. رسول خدا خود باہر تشریف لائے، آپ کو گود میں اٹھا کے لے گئے اور میرے لال اسی حجرے میں کہا اے ام سلمہ اب کوئی بھی آئے تو کہہ دینا کہ اللہ کا رسول کسی سے نہیں ملے گا. کچھ دیر کے بعد بلند آواز سے گریے کی آواز آئی. میں نے کہا اللہ کے رسول کیا عالم ہے؟ رسول نے کہا ام سلمہ ذرا حجرے کے اندر چلی آؤ. میں جب اندر پہنچی تو عجیب منظر تھا. اے میرے لال حسین آپ کے نانا جگہ جگہ پر آپ کے بوسے لے رہے تھے. کبھی ہاتھوں کو چومتے تھے، کبھی پیشانی کو چومتے تھے، کبھی گلے پہ بوسے لیتے تھے، کبھی سینے پہ بوسے لے رہے تھے، کبھی قدم چومتے تھے اور روتے جاتے تھے. میں نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا عالم ہے؟ کہا اے ام سلمہ وہ جگہیں چوم رہا ہوں جہاں میرے حسین پر تلواریں لگیں گی، نیزے لگیں گے، برچھیاں لگیں گی. جناب ام سلمہ پریشان ہو گئیں. کہا ام سلمہ وہ جگہیں چوم رہا ہوں. کہا اللہ کے رسول یہ واقعہ کب پیش آئے گا؟ کہا ام سلمہ 61 ہجری کربلا میں
اور آپ کے نانا نے میرے لال حسین مجھے خاک دی اور کہا ام سلمہ جب یہ خاک خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا حسین زین سے زمین پہ آ گیا. میرا حسین زین سے زمین پہ آ گیا. میں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ واقعہ کب پیش آئے گا, کہاں پیش آئے گا؟ کہا کربلا میں سرزمین عراق. کہا میرا لال حسین تم کہیں بھی جاؤ میں تمہیں جانے سے نہیں روکتی, تم امام وقت ہو, مگر میرے لال حسین عراق کا نام نہ لو. بس سنیے گا, میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا, آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. کہنے لگے نانی ام سلمہ کچھ منظرنامے دکھاؤں, کچھ منظرنامے دکھاؤں. یہ کہہ کے قریب آئے, 2 انگلیوں کا اشارہ کیا کہ نانی ام سلمہ ذرا غور سے دیکھیے. اب جو جناب ام سلمہ نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ غریب الوطن ایک میدان میں سر سے پاؤں تک زخموں سے چور. کہا میرا لال حسین یہ کون ہے؟ کہا نانی پہچانا نہیں, پہچانا نہیں نانی؟ کہا نہیں میرا لال میں دیکھ نہیں پائی, چہرے پہ خون ملا تھا. کہا نانی ام سلمہ ذرا غور سے دیکھیے. کہا دوسرا منظر. کہا میرا لال یہ کون ہے جو جھولی میں کچھ لیے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے؟ یہ کون ہے میرا لال؟ کہا نانی پہچان نہ پائیں, پہچان نہ پائیں نانی؟ کہا نہیں میرا لال. کہا نانی ام سلمہ اب ذرا غور سے دیکھیے. اب جو دیکھا ایک 4 برس کی بچی, دامن میں آگ. اے میرا لال یہ تو سکینہ ہے, اے میرا لال, اے حسین سکینہ. سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب. إنا لله وإنا إليه راجعون.